افسوس کہ ایسی واضح تعلیمات اور ہدایات کے باوجود بہت سارے مسلمان بھی اپنی زندگی اور وقت کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہیں۔ پیارو، وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کتنے ہی مقامات پر وقت کی قسم کھائی ہے۔ کبھی رات کی قسم، کبھی صبح کی قسم، کبھی رات کے ساتھ شفق کی قسم، کبھی فجر اور اس کے ساتھ 10 راتوں کی قسم، کبھی دن کی روشنی اور رات کے چھا جانے کی قسم، کبھی خود زمانے کی قسم، دنوں کی آمد و رفت اور سورج و چاند کے طلوع غروب سے اوقات کا علم ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے جا بجا اللہ کی نعمت کی حیثیت سے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں انسان سے اس کی عمر کے بارے میں بھی سوال فرمائیں گے کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والے لوگ نصیحت حاصل کر سکے؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی عمر کس کام میں گزاری، اپنی جوانی کو کس مقصد میں صرف کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں مبتلا ہے۔ نمبر 1 صحت اور نمبر 2 فراغت۔ ان 2 نعمتوں کی وجہ سے لوگ دھوکے میں مبتلا ہے۔ افسوس کہ ایسی واضح تعلیمات اور ہدایات کے باوجود بہت سارے مسلمان بھی اپنی زندگی اور وقت کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہیں۔ جب سال مکمل ہوتا ہے یا ان کی تاریخی پیدائش کا دن آتا ہے تو اسے عمر کا بڑھنا سمجھ کر ہیپی برتھ ڈے، ہیپی نیو ایئر کے عنوان سے جشن مناتے ہیں، اور ہمیں اس دنیا سے دور اور آخرت سے قریب لے جا رہا ہے۔ لہٰذا نئے سال یا پیدائش کا جشن منانے کے بجائے اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ گزری ہوئی زندگی میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں یہ تہوار اور خوشیاں منانے کے مختلف طریقے ہیں۔ ہر ایک تہوار کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے۔ ہر تہوار کوئی نہ کوئی پیغام دے کر جاتا ہے جس سے نیکیوں کی ترغیب ملتی ہے اور برائیوں کو ختم کرنے کی دعوت ملتی ہے، لیکن لوگوں میں بگاڑ آنے کی وجہ سے ان میں ایسی بدعات و خرافات بھی شامل کر دی جاتی ہیں کہ ان کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کے منازل طے کرتی گئی، مہذب ہوتی گئی، انسانوں نے کلچر اور آرٹ کے نام پہ نئے جشن اور تہوار وضع کیے۔ انہیں میں سے ایک نئے سال کا جشن ہے۔ دراصل یہ نئے سال کا جشن عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ عیسائیوں میں قدیم زمانے سے نئے سال کے موقع پر جشن منانے کی روایت چلتی آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی کی خوشی میں کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جشن کی کیفیت رہتی ہے، اور یہی کیفیت نئے سال کی آمد تک برقرار رہتی ہے۔ نئے سال کے جشن میں پورے ملک کو رنگ برنگی لائٹوں اور قمقموں سے سجایا جاتا ہے۔ 31 دسمبر کی رات میں 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے، اور 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے، کیک کاٹے جاتے ہیں، ہر طرف نیو ایئر کی صدا گونجی جاتی ہے، آتش بازی کی جاتی ہے، مختلف نائٹ کلبوں میں تفریحی پروگرام رکھے جاتے ہیں جس میں شراب و شباب اور ڈانس کا بھرپور انتظام رہتا ہے، اس لیے کہ ان کی تفریح صرف 2 چیزوں سے ممکن ہے، اول شراب اور دوسرے عورت۔ آج ان عیسائیوں کی طرح بہت سے مسلمان بھی نئے سال کے منتظر رہتے اور 31 دسمبر کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ ان مسلمانوں نے اپنی اقدار اور روایات کو کمتر اور حقیر سمجھ کر نئے سال کا جشن منانا شروع کر دیا ہے، جبکہ یہ عیسائیوں کا ترتیب دیا ہوا نظام ہے، دیا ہوا تاریخ ہے۔ مسلمانوں کا اپنا قمری نظام، اپنا تاریخ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے مربوط ہے، ان کی ہجرت سے شروع ہوتی ہے، جس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ یہی اسلامی کیلنڈر ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آج ہم ان سے اکثر لوگ
ہجری تاریخ کا پتہ تک نہیں ہوتا. زندگی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، ایک بیش قیمتی نعمت ہے، اور نعمت کے زائل یا کم ہونے پر جشن نہیں منایا جاتا بلکہ افسوس کیا جاتا ہے. گزرا ہوا سال تلخ تجربات، حسین یادیں، خوشگوار واقعات، غم الم کے حادثات چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے، اور انسان کو زندگی بھی ثباتی اور ناپائیداری کا پیغام دے کر الوداع کہتا ہے. سال ختم ہوتا ہے تو حیات مستعار کی بہاریں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان اپنی مقررہ مدت کی تکمیل کی طرف رواں دواں ہوتا رہتا ہے. اسی کو شاعر نے کہا ہے